السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سردار ریسرچ انفارمیشن میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ لوگ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ آج ہم نور اسلام مسلی سیٹ نمبر 38 یعنی 38 کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے صرف اتنی ہی گزارش ہے کہ سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی کروائیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں سے بھی کروائیں تاکہ یہ صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں تک پہنچ جائے۔ تو بسم اللہ کر کے اسے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کی وہ آیات جو آیات استخلاف کے نام سے مشہور ہے کس صورت میں موجود ہے؟ سورہ نور۔ قرآن حکیم کی ایک آیت کے مطابق کن دو پیغمبروں کی بیویاں جہنم میں جائیں گی؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے لوگوں کو آپ کے گھر کی طرف بھیجا تھا جو کہ غلط کاری کے چکر میں تھے، اور اس وقت فرشتے آئے تھے آپ کے گھر میں۔ لِلنَّاسِ پوری نوح انسانی کی طرف کن پیغمبر کے بارے میں کہا گیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن پاک کی کتنی صورتوں کے نام صرف ایک حروف پر ہیں؟ 2۔ قرآن حکیم کی کس صورت کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک ہے کہ یہ صورت تلوار ہاتھ میں لے کر نازل ہوئی ہے؟ سورۃ توبہ۔ قرآن حکیم میں تعداد ازواج کی اجازت کس شرط کے ساتھ دی گئی ہے؟ عدل کے ساتھ، یعنی کہ عدل کر سکے۔ اگر اسے 10 روپے کی چیز لے کر دی ہے تو دوسری کو بھی 10 کی چیز لازمی دے۔ سراج منیر، رؤوف اور رحیم کن پیغمبر کے القابات ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن حکیم کا موضوع کیا ہے؟ انسان۔ قرآن حکیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود فائز ہونے کے لیے کس عمل کا حکم دیا گیا؟ نماز تہجد۔ قرآن حکیم میں مدثر اور مزمل کے القاب سے کن پیغمبر کو پکارا گیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کن پیغمبر کو دریا میں مچھلی نے نگل لیا تھا؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ حدیث کے الفاظ وَلَا تَنَاجَشُوا کا مفہوم کیا ہے؟ ایک دوسرے کی بولی پر بولی مت دو۔ حدیث کی روح سے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی مانند ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کے لیے اتنا گناہ ہی کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھے۔ حدیث کی روح سے کسی کی بے پر بے کرنا ناجائز ہے۔ کن پیغمبر کے لیے تمام زمین مسجد بنا دی گئی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس شہر کے بارے میں یہ خبر دی ہے کہ اس میں طاعون کی بیماری اور دجال کبھی داخل نہیں ہوں گے؟ مدینہ منورہ۔ حدیث کے مطابق جب قیامت قائم ہونے کے بعد لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو سب سے پہلے قبر سے کون باہر آئیں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس شہر کے لیے دعا کی ہے؟ اے اللہ اس شہر میں رہنے والوں کے لیے صح میں برکت عطا فرما اور ان کو ان کے مدعو برکت بنا۔ مدینہ منورہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ اذان کی کلمات کن صحابی کو خواب میں سنائی گئے؟ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قیامت کے دن کون سے لوگ پیغمبر تمام انبیاء کی قیادت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور ان کی طرف سے ترجمان اور متکلم ہوں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کن صحابی کو لنگڑا ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تم پر جہاد فرض نہیں، تاہم وہ اپنے بیٹوں سمیت غزوہ احد میں شریک ہوئے اور شہادت کا مقام حاصل کیا؟ حضرت عمار بن
الجموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عورتوں کے لیے نقاب کا لفظ کہاں استعمال ہوا ہے حدیث میں؟ قیامت کے دن کس پیغمبر کے جھنڈے کے نیچے تمام انبیاء کرام ہوں گے، جمع ہوں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال نمبر 22 اور سوال نمبر 25 ایک جیسا ہی ہے۔ سب سے پہلی اذان کس صحابی نے دی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ الصلاۃ خیر من النوم کا جملہ، الصلاۃ خیر من النوم کا جملہ فجر کی اذان میں سب سے پہلے کس صحابی یا کس مؤذن نے پڑھا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ مسجد نبوی میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 زینوں والا ممبر رکھا گیا اور آپ نے اس پر اپنا قدم مبارک رکھا تو چیخ مار کر رونے لگے۔ کھجوروں کا خشک تنا۔ سب سے پہلی اقامت کے صحابی نے کہی؟ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب زبور میں خدا کی حمد و ثنا کے کتنے گیت ہیں؟ 150۔ دنیا کا وہ کون سا مذہب ہے جو ابتدائی 50 سالوں ہی میں تحریف کا شکار ہو گیا؟ عیسائیت۔ ہندوستان میں بدھ مت کی مخالفت اور قدیم ہندو مذہب کے احیاء میں اہم کردار کس نے ادا کیا؟ شنکر اچاریہ۔ عیسائیت کے مصالح مارٹن لوتھر کا تعلق کس ملک سے تھا؟ جرمنی۔ ثقیفہ بنی سعدہ کے اجتماع میں انصار مدینہ کی طرف سے کن صحابی نے تقریر کی؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے عہد خلافت میں کوفے کا قاضی کس کو مقرر کیا تھا؟ قاضی شرعی۔ شہادت کے وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سا عمل خیر کر رہے تھے؟ تلاوت قرآن پاک گھر میں کر رہے تھے تو لوگوں نے گھر کی دیوار پلانگ کر ان کو گھر میں شہید کیا۔ جیش اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے خلاف بھیجا گیا؟ رومی قوم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں کس صحابی کو یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ وہ گورنر کے خلاف لوگوں کی شکایات سنیں؟ حضرت محمد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کن خلیفہ راشد کے دور میں نجران کے عیسائیوں کو جلاوطن کر دیا گیا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کس صحابی کو یہ ایک علاقے کا حاکم بنا کر بھیجتے وقت یہ خصوصی نصیحت کی تھی کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بار مدینہ میں نائب بنایا؟ 2 بار۔ اصحاب صفہ میں شامل تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بحیرہ باغ کس صحابی کی ملکیت میں تھا؟ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت میں تھا۔ کس انصاری صحابی نے اپنے مہاجرین بھائی کو یہ پیشکش کی تھی کہ میں اپنی 2 بیویوں میں سے ایک کو طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد تم اس سے نکاح کر لینا؟ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس یہودی کی غلامی سے آزاد کرایا تھا؟ کس نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کیونکہ آپ بہت ہی طویل سفر کر کے اور بہت سی غلامیوں سے اپنے آپ کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مدینہ منورہ یثرب میں پہنچے تھے۔ مدینہ منورہ یثرب میں
اور مہر نبوت دیکھ کر ایمان لائے تھے اور عاشق تھے. یہ بھی یاد رہے یہ عاشق تھے. اس مشرک کا نام کیا ہے جو غزوہ بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں قتل ہوا؟ صفوان بن امیہ. مدینہ منورہ میں پیدا ہونے والے پہلے صحابی رسول کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو حج کے موقع پر اعلان برات کے لیے مکہ مکرمہ بھیجا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کس زوجہ مطہرہ سے تھے؟ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ایک بیٹا ہوا ہے ابراہیم. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام تھا حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عہد رسالت میں اشیاء کی قیمتوں کا تعین کس نے کیا؟ قیمتوں کا تعین نہیں ہو سکتا. یہ بھی یاد رہے کہ یہ کبھی بڑھ جاتی ہیں اور کبھی کم ہو جاتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذا کون سی تھی؟ شہد. سبحان اللہ. کس مسجد میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب دیگر مساجد کی 1000 نمازوں سے زیادہ ہے؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کس غزوے میں گرفتار کیے گئے 6000 قیدی رہا کر دیے گئے؟ غزوہ حنین. کس خلیفہ راشد کے دور میں خیبر کے علاقوں سے یہودیوں کو نکال دیا گیا تھا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں حیرہ کا علاقہ کس سپہ سالار نے فتح کیا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کس خلیفہ راشد کے بارے میں عرب کے ادیب جاحظ کی یہ رائے ہے کہ وہ اپنے زمانے میں سب سے بڑھ کر شعر کے شناسہ تھے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو امیر حج مقرر کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کے بارے میں فرمایا تھا کہ میں نے ان سے زیادہ مشورہ کرنے والا کوئی دوسرا نہیں دیکھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کس صحابی کی بیوی غزوہ احد میں اپنے شوہر کی شہادت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ میری 2 بیٹیاں ہیں، شوہر کے تمام مال پر بیٹیوں کے چچا نے قبضہ کر لیا ہے، اس پر وراثت کے احکام نازل ہوئے؟ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھیں یہ بہت ہی اعجاز کی بات ہے. سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کی طرف جو افواج بھیجی تھیں ان سب کی قیادت کس صحابی کے پاس تھی؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس مشرک کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی پاداش میں کمان مار کر زخمی کر دیا تھا؟ ابو جہل. وہ کون سے صحابی تھے جو اپنی ولدیت ابن سلام بتایا کرتے تھے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ اسلام کے بیٹے ہیں. فاتح ایران کے صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح کہا جاتا ہے، فاتح ایران. حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کس صحابی کو خواب میں اذان کی کلمات سنائے گئے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت حسن بصری کے والد حضرت یسار نے کس ام المومنین کے گھر میں پرورش پائی تھی؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے قبل کئی سال مختلف عیسائیت رہبوں کی رفاقت میں گزارے؟ یہی ذکر دوبارہ آ چکا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا.
کہ انہوں نے بہت ہی عرصہ خدمت میں گزاری ہے، لیکن انہوں نے پھر آخر میں یہی کہا ہے کہ آپ کو یثرب میں ملیں گے، لیکن یہ راستے میں غلام بن گئے تھے۔ قبرص کا علاقہ کس خلیفہ راشد کے دور میں فتح ہوا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کس سال ہوا؟ 101 ہجری۔ کس عباسی حکمران نے ایک مرتبہ ابرا کے ایک ٹکڑے کو دیکھ کر یہ کہا تھا کہ جہاں تیرا جی چاہے جا کر برس، تیری پیداوار کا خراج بہرحال میرے بھی پاس آئے گا؟ ہارون رشید۔ یحییٰ بن خالد برمکی کس عباسی حکمران کے عہد میں وزارت کے عہدے پر فائز تھا؟ ہارون رشید۔ وزیر آل محمد کس کا لقب ہے؟ ابو سلمہ خلال حفص بن سلیمان کا۔ خلافت فاطمہ کے کس حکمران نے مصر کے شہر قاہرہ کی بنیاد رکھی اور یہاں جامعہ ازہر کی تعمیر کی؟ معاذ الدین اللہ۔ خلافت فاطمہ کا پہلا دارالخلافہ کون سا شہر ہے؟ منصورہ۔ خلافت فاطمہ کا دوسرا دارالخلافہ کون سا شہر بنا؟ قاہرہ۔ ڈسکور آف انڈیا کے مصنف کا نام ہے پنڈت جواہر لال نہرو۔ خانہ کعبہ کی دیوار کا تقریباً 2 گز کا جو حصہ حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ملتزم۔ کیا خلیفہ مجلس شورا کے مشورے پر عمل کرنے کا پابند ہے؟ نہیں، وہ تو مشاورت کے لیے ہے۔ قسطنطنیہ پر مسلمانوں کا اولین حملہ کس کے عہد حکومت میں ہوا تھا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ خوارج کا نعرہ ان الحکم الی اللہ آیت قرآنی کس سورت میں ہے؟ سورہ یوسف میں۔ اسلام کے سیاسی نظام پر مولانا امین احسن صلاحی کی کتاب کا نام ہے اسلامی ریاست۔ الجزائر کا علاقہ کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں فتح ہوا؟ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب حجت اللہ بالغہ میں دین میں تحریف کے کتنے اسباب بیان کیے ہیں؟ 7۔ اسلامی تاریخ کا پہلے بحری بیڑے میں کتنے جنگی جہاز تھے؟ 500۔ تجدیدی شخصیت سب سے زیادہ کس مذہب میں پائی جاتی ہیں؟ اسلام۔ بدایع الثنایا کے مؤلف کا نام ابو بکر علاء الدین القاسانی۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد جب حاجی مکہ مکرمہ سے اپنے وطن واپس آنے کے لیے آخری طواف کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ طواف وداع۔ نماز استسقاء کب پڑھی جاتی ہے؟ بارش کی طلب کے لیے۔ تو اس سوال میں تھوڑا سا مغالطہ ہے کیونکہ پہلے ایک کسوف اور ایک خسوف یہ 2 الگ الگ لفاظ کے ساتھ بھی اس کو دیا گیا ہے، تو انشاءاللہ ہم دوبارہ انہیں دیکھیں گے ضرور کہ کون سی جگہ پہ غلط بیان کیا گیا ہے۔ اسلامی شریعت میں لڑکی یا اس کے والدین سے جہیز کا مطالبہ کرنا شرعی طور پر ناجائز ہے۔ امام سرخسی کی تحقیق کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس مقام پر خود کاشتکاری کی؟ جرف۔ ترجمان السنہ کس کی تصنیف ہے یا تالیف ہے؟ مولانا محمد بدر عالم۔ حضرت حسن بصری کس سال پیدا ہوئے؟ 61 ہجری۔ تلبیس ابلیس کن کی تصنیف ہے؟ ابن جوزی کی۔ سفیر اللہ کس عالم دین کا لقب ہے؟ سید جمال الدین افغانی کا۔
नसीरुद्दीन तौसी की वजह शोहरत क्या है? माहिर फल्कियात। स्पेन में किस उमवी हुक्मरान ने अपना लक़ब अमीरुल मोमिनीन अल-नासर रखा? अब्दुर्रहमान सुलस। मजमुअ ज़वाइद के मुसन्निफ़ का नाम नूरुद्दीन अली हैशमी। हज़रत उमर बिन अब्दुल-अज़ीज़ ने कितने अरसे खलीफा की हैसियत से फ़राइज़ सर अंजाम दिए? 2 साल 5 माह। किस फ़ातिमी खलीफा के दौर में खिलाफत फ़ातिमा का दारुल खिलाफा मंसूरा की बजाय काहिरा करार पाया? माज़ुद्दीन अल्लाह। लीरा किस इस्लामी मुल्क की करेंसी है? तुर्की। कौन से आलिम दीन नाबीना थे? डॉक्टर तोहा यासीन। तुर्की के शहर इस्तांबुल का पुराना नाम क्या है? कुस्तुनतुनिया। अल-खराज वन-नज़्म अल-मालिया फ़िल दौलतुस्सलामिया के मुसन्निफ़ का नाम डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अर-रईस। जामिया करवान किस इस्लामी मुल्क की यूनिवर्सिटी का नाम है? ट्यूनिस। किताबुल खराज व तादील किस की तालीफ़ है? इब्न अबी हातिम। किस उस्मानी खलीफा के दौर में कुस्तुनतुनिया आलम इस्लाम का दारुल खिलाफा बन गया? सुल्तान सलीम अव्वल। इस्लाम का फ़ौजदारी कानून के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? अब्दुल कादिर अद्दा शहीद। फतवा आलमगीर किस फ़िक़ही मकतबा फ़िक्र की किताब है? फ़िक़ह हनफ़ी या फ़िक़ह हनफ़ी। कौन सा इस्लामी मुल्क कपास की पैदावार के लिहाज से पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है? पाकिस्तान। अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम अल-बदीउ का मायनी है बेमिसाल मोजिद। तो इसी के साथ हमारा मिसाली सेट नंबर 38 मुकम्मल हुआ। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम दूसरे भी थोड़ा सा जल्दी करेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी पहुँचाएँ, सदका जारिया की नीयत से पढ़ें भी और सुने भी। लफ्ज़ी गलती हरफी गलती मुझसे जो हुई है तो आप ज़रूर आगाह फरमाएँ। इंशाअल्लाह मैं उससे ज़रूर कोशिश करूँगा कि दूसरी किताबों का मुताला करने से कबल मैं उनको ठीक कर सकूँ। इसके साथ इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।